بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھوڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر ہے۔ پڑاؤ سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑ لیا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ پکڑ لاؤ اسے، کسی کماندار نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر، اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر اس نے بڑی بلند آواز میں کہا، میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابن اہدی، کسی نے کہا، اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ایک نے کہا، خدا کی قسم، ہم اب بھی تجھے رومی فوجی سوار سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ایک نے پوچھا۔ ابن اہدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں سے ایک تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گلے لگا کر کہا۔ ہم انطاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابن اہدی نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ خالد بن ولید نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد بن ولید نے پوچھا۔ سیاہ کالی گھٹا ہے جو انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے، ابن اہدی نے عربوں کے محسوس شاعرانہ انداز میں کہا۔ اس گھٹا سے جو مینہ برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بہا لے جائے گا۔ امین الامت اور ابن الولید، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا۔ ہمیں یہ اشارہ دشمن کے ایک قافلے نے دیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اسے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ سمجھ، امین الامت۔ ابن اہدی نے کہا، اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور باہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہرقل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ میں ہرقل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں ابو سلیمان، ابن اہدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہوں تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن اہدی جس طرح انطاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس نے تفصیلات بتائیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا۔ انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھوڑ دوڑ کے میدان میں شاہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑے سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن اہدی اپنی فوج کا مشہور شاہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت نوجوان۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا۔ وہ رومی تھا۔ اگر تجھے اپنے بازوؤں اور اپنے گھوڑے پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آ، اے اجنبی سوار، ابن اہدی نے اس سے کہا۔ میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو تیری تلوار کے مقابلے میں میری برچھی آئے گی، اے بدقسمت اجنبی، دوسرے سوار نے کہا۔ اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آ جا۔ ابن اہدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑا موڑ کر ایڑ لگائی۔ اس نے برچھی نیزہ بازی کے انداز سے آگے کر لی تھی۔ ابن اہدی اس کی طرف منہ کر کے کھڑا رہا۔ رومی کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ جب اس کی برچھی کی انی ابن اہدی کے سینے سے تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی تو وہ اس قدر پھرتی سے گھوڑے کی دوسری طرف جھک گیا جیسے وہ گھوڑے پر تھا ہی نہیں۔ رومی کی برچھی ہوا کو کاٹتی آگے نکل گئی۔ ابن اہدی گھوڑے پر سیدھا ہوا اور اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ اس کا گھوڑا دوڑا اور فوراً ہی مڑ کر رومی کے پیچھے چلا گیا۔ رومی اپنا گھوڑا موڑ رہا تھا کہ ابن اہدی اس تک جا پہنچا اور تلوار سے اس کی برچھی توڑ دی۔ رومی نے گھوڑا موڑ کر تلوار نکال لی، لیکن وہ ابن اہدی پر صرف ایک وار کر سکا، جو ابن اہدی نے بچا لیا، اور فوراً ہی اس مسلمان شاہ سوار کی تلوار رومی سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ وہ اس پہلو کی طرف لڑک گیا۔ اسے گرتا دیکھ کر ایک رومی سوار ابن اہدی کے مقابلے میں آیا۔ وہ آتا نظر آیا اور تماشائیوں نے اسے گھوڑے سے گرتا دیکھا۔ ایک اور سوار میدان میں آیا۔ رک جاؤ،
ہرکل کی گرجدار آواز سنائی دی، ادھر آ شہسوار۔ ابن اہدی نے گھوڑا ہرکل کے سامنے جا روکا۔ ہرکل اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تجھے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ مقابلے ہیں، لڑائی نہیں؟ ہرکل نے کہا۔ تم ان دونوں کو زخمی کر سکتے تھے، جان سے نہیں مارنا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری قدر کرتے ہیں۔ کہاں سے آیا ہے تو؟ مت پوچھ شہنشاہ، کہاں سے آیا ہوں؟ ابن اہدی نے کہا۔ یہ میرے دشمن نہیں تھے، لیکن میرے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے اور جب کوئی مجھے مقابلے کے لیے للکارتا ہے تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ میں جب اسے قتل کر چکتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھا۔ میرا دماغ میرے قابو میں نہیں رہتا۔ میں عیسائی عرب ہوں شہنشاہ، بہت دور سے آیا ہوں۔ کیا تیرے دل میں مسلمانوں کی اتنی دشمنی ہے کہ تو اندھا ہو جاتا ہے؟ ہرکل نے پوچھا۔ اس سے بھی زیادہ، جتنی شہنشاہ سمجھیں گے، ابن اہدی نے کہا۔ کیا شہنشاہ مجھے آگے نہیں بھیجیں گے؟ میں مسلمانوں سے لڑنے آیا ہوں۔ ہم تجھے آگے بھیجیں گے، ہرکل نے کہا۔ تو نے 2 شیروں کو مارا ہے اور تو معمولی خاندان کا فرد نہیں لگتا۔ امین الامت ابن اہدی نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے سپاہی کی حیثیت میں فوج میں رکھ لیں گے، لیکن انہوں نے مجھے 100 سپاہیوں کا کماندار بنا دیا۔ اس طرح میری رسائی سالاروں تک ہو گئی۔ میرے دوسرے ساتھی بھی کسی نہ کسی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے انہیں قیمتی خبریں مل سکتی ہیں۔ ہم سب عیسائی عرب بنے رہے اور آپس میں ملتے رہے۔ کچھ باتیں مجھے انہوں نے بتائی ہیں، باقی حالات میں نے خود دیکھے ہیں۔ ہمس پر اپنے دستوں کی اطلاع انطاکیہ پہنچی تو میرے ساتھی مجھے ملے۔ ہمیں معلوم تھا کہ تم ہمس میں زیادہ دن نہیں رکو گے اور انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کرو گے۔ ہم تمہیں ہمس میں ہی روکنا چاہتے تھے۔ تمہیں آگے کے خطرے سے خبردار کرنا ضروری تھا۔ انطاکیہ کے ارد گرد کے علاقے میں اپنے لشکر کی تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابن اہدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرکل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم ایسے طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرکل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربے کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں سے ایک کا نام ماہان تھا، جو آرمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبلہ بن الہم تھا، جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اسی کا وہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا ایک شہزادہ کناتیر تھا، چوتھے کا نام گریگری اور 5ویں کا نام دیر جان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے صلیب اور حلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ مہان تھا۔ ہرکل نے اس لشکر کو اپنے بہتر ہتھیاروں سے مسلح کر دیا، اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہرکل نے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا کیا۔ صلیب کے پاس بانو، ہرکل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا، تم جس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے گی۔ یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مذہب کو، جو دراصل کوئی مذہب نہیں، ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج 40,000 سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا ہے، چوروں کی طرح کیا ہے، اور وہاں ہماری نفری تھوڑی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ صرف تمہارا مال و اموال نہیں لوٹتے، وہ تمہارا مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آئے ہیں۔ مورخ واقدی، بلازری اور ہنری سمتھ لکھتے ہیں کہ ہرکل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہرکل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کا کیا۔ پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر انہیں احکام دیے اور ہدایات دیں۔ ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ ایک دہشت ناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف ہمس تھا اور دوسرا دمشق۔
اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40,000 تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرکل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار کناتیر کو اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا تھا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو کناتیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن الہم نے ہمس کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ہمس پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرکل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرکل کے تاریخی الفاظ ہیں۔ ہمس کے علاقے میں ہرکل کے ایک اور سالار دیر جان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نہ نکل سکیں۔ سالار گریگری کو ایک اور سمت سے ہمس کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف ہمس اور گرد و نواح کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مہان جو سالار اعلیٰ تھا، اسے اپنا 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرکل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، خدا کی قسم، تو نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا کیا انجام ہوتا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے، چپ چاپ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہ بھر کر کہا، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے، لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے، اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خون بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کر کہ اپنے تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر دے، اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضوں میں ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو نے ابن اہدی سے سن لیا ہے کہ ہرکل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ، ہرکل ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی اس کے منصوبوں کا علم ہو گیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری شکست منظور نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرکل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہیں ہماری ہوں گی۔ ہمیں کہاں اکٹھے ہونا چاہیے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں، اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جہاں ہم اس وقت ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکتا۔ ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ جابیہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے یرموک بھی بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربہ کار
اور جارے سالار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشیر خاص بلکہ دست راست بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہرقل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہ زیادہ سوچنے کا وقت تھا ہی نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرقل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا۔ حمص پر مسلمانوں کے قبضے کا تیسرا مہینہ گزر رہا تھا۔ ہرقل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن الہم کی زیر کمان تھا، جون 636 عیسوی میں حمص کے قریب پہنچ گیا۔ ہرقل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شیرز کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا کہ وہ حمص میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہراول دستہ حمص کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ کہاں ہے مسلمان؟ ہراول کے سالار نے پوچھا۔ یہاں کوئی مسلمان نہیں۔ اسے اوپر سے جواب ملا، کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ رومی ہراول کے سالار نے کہا، کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو۔ اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا، اگر تم بھی اسی دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو۔ ہراول کے سالار نے کہا۔ اس نے اپنے دستے کو شہر کے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں۔ جبلہ کو پیغام ملا تو وہ واہی تباہی بکنے لگا، یہ دھوکہ ہے۔ جبلہ غصے سے چلایا، مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے، وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ کیا کہ حمص کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھرے نہیں، مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب کی ہی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے کر ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی اور عورتوں پر دست درازی کی۔ شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے، تم سے تو وہ اچھے تھے جو چلے گئے ہیں، تم نے اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا، وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے ہیں۔ وہی اچھے تھے، وہی اچھے تھے، مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ جبلہ بن الہم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخو پکار اور آہو بکا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے، اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا، آج پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے، مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی ہے اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے ہو۔ تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے ہو اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ تم نے لڑے بغیر یہ شہر لے لیا ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تمہیں نہ لوٹ مار کی ہوش رہتی، نہ تم کسی عورت کی طرف دیکھتے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہاں رکھ دو۔ جزیہ کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ملازری، ابو سعید، ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا، جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا، ایک شہری نے کہا۔ ہم نے ظلم و جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف اور عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ہمیں ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا۔ ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم و جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے۔ تم اپنا جزیہ واپس لے جاؤ اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک اور انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیہ کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے، ان کے نمائندے نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرکل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جگہوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ سے پہلے لوگوں کو جزیہ کی رقم واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرحبیل بن حسنہ، عمرو بن عاص، یزید بن ابی سفیان، درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ابو عبیدہ نے کہا، کیا میرے چہرے پر وہی پریشانی نہیں ہے جو تم ایک دوسروں کے چہروں پر دیکھ رہے ہو؟ لیکن یہ پریشانی ہے، مایوسی نہیں۔ مایوس نہ ہونا اس اللہ کی ذات باری سے جس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ہم اتنی مدت سے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم پسپا نہیں ہوئے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں، اور پیچھے اس لیے ہٹے ہیں کہ اکٹھے ہو کر اس دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو سکیں جو ہمارے دین کا دشمن ہے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرکل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟ ہاں امین الامت، سالاروں کی آوازیں سنائی دیں۔ سن لیا ہے، اور ہم کتنے ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 40,000۔ لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا۔ مجھے مشورہ دو، کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ایک سالار نے کہا، ہرکل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ جو ہی کبھی اطلاع ملے کہ ہرکل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر واپس آ جائیں گے۔ ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا۔ رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ایک اور سالار نے کہا، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ صرف اسپائی بھی ہماری روایت بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو یہ سبق ملے گا کہ دشمن قوی ہو تو بھاگا بھی جا سکتا ہے۔ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا نہ مخالفت میں۔ کیوں ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ نے خالد بن ولید سے کہا، کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرات اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ، جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے امین الامت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔
یہاں سے تھوڑی ہی دور کی ساریہ میں رومیوں کی فوج موجود ہے۔ اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرکل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہی ہے جتنی اکیلے قسطنطین کی ہے۔ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرکل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھوڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کی عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 4,000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے۔ یہ دستہ جم کر نہیں گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کر لیا تھا کہ کساریہ میں ہرکل کی جو فوج ہے اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرکل کا بڑا بیٹا قسطنطین ہے۔ معروف مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے اس فوج کے خلاف لڑنا، جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی، ممکن نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی، لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے باندھ باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں موجود تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی، وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرکل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرکل کی فوج چھا گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا، اور اس سوار دستے کی تعداد خالد بن ولید کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی ترتیب میں کر لیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پر حملہ کرتے تھے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حملہ اس طرح ضائع ہو جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کے بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا محسوس نعرہ "میں خالد ابن ولید ہوں" لگایا تو مارکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا، اور اس نعرے کے ساتھ ہی ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معرکہ ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ نہ ہوئے، بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے کے لیے آگے آئے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ نہیں گئے، یہی ہیں اور زندہ بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سے جا ملے۔